بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری بیوی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے اکثر لوگوں نے کہا کہ تم اتنے خوبصورت نہیں، جبکہ تمہاری بیوی تو حسن کی دیوی لگتی ہے، یہ تمہیں ایک دن چھوڑ کے چلی جائے گی، اور تم کیسے اس کے ساتھ رہتے ہوئے اتنے بے فکر ہو سکتے ہو؟ ایسی حسین عورت کو تو ایک کمرے میں بند کر دینا چاہیے، تاکہ اس کے حسن کا فائدہ صرف وہی اٹھا سکے جس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ میں اپنے دوستوں کی ایسی باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا تھا، کیونکہ میری بیوی واقعی بہت خوبصورت تھی، اور پورے خاندان میں اتنی خوبصورت بیوی کسی کی نہیں تھی۔ مجھے اللہ نے بہت ہی پیاری بیوی دی تھی، جو میرا خیال بھی رکھتی تھی، لیکن میرے پاس دولت کی کمی تھی، بلکہ میرے پاس تو ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسوں کے علاوہ ایک روپیہ نہیں ہوتا تھا۔ کبھی میں اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں خرید سکتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کا رویہ آج کل بدلنے لگا تھا۔ وہ آدھی رات کو اٹھ جاتی، ایک کمرے میں چلی جاتی تھی، تھوڑی دیر بعد وہاں سے مجھے اس کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگتی۔ ایک دن میں نے سوچ لیا کہ میں اس کا پیچھا کروں گا، اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کمرے میں چلا گیا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہی تھی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تم یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تم میری ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو پھر میں یہی کروں گی نا۔ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور فوراً اس کے ہاتھ سے وہ چیز، میرا نام نجم ہے، میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، وہ بہت زیادہ بیمار تھی، لیکن جانے سے پہلے اس نے بہت اچھا کام کیا کہ میری شادی ماروح نامی ایک خوبصورت لڑکی سے کروا کے چلی گئی، جو بہت زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ ہماری شادی کے شروع کے دن بہت اچھے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ غربت آنے لگی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں پڑھا لکھا بالکل بھی نہیں ہوں، اور جتنا اس گھر میں لا رہا ہوں اس سے زیادہ نہیں لا سکتا۔ شادی کے دن سے اس نے میری ہر بات کو مانا، ہر بات میں ہاں ملاتی تھی اور کہتی رہی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ پریشان رہتی تھی۔ شاید اس کو اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اسے یہ سب کچھ برا لگتا تھا کہ اس گھر میں ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں بنتا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس کا حل اس طرح سے نکالے گی کہ ایک نہایت ہی عجیب و غریب کام میں پڑ جائے گی۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی کو مہینے بھر کے پیسے دیے اور کہا کہ ان کو اپنے پاس رکھنا، گھر کا راشن لے لینا۔ پیسے بالکل بھی زیادہ نہیں تھے، میں مانتا ہوں، لیکن اگر ہم لوگ احتیاط کرتے تو مہینے بھر کا خرچ چل سکتا تھا۔ لیکن میں تب حیران ہوا جب وہ ان پیسوں سے ایک بہت ہی مہنگا جوڑا لے آئی۔ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کیا۔ میں نے کہا کہ اب کیا پورا مہینہ ہم اس سوٹ کو کھائیں گے؟ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا؟ اس نے کہا کہ سوٹ دیکھ کے میرا دل للچا گیا تھا، میں کیا کرتی؟ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ شاید اس کی بھی غلطی نہیں ہے۔ جب سے شادی ہوئی ہے میں نے اس کو ایک بھی تحفہ نہیں دیا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کھانے پینے کے پیسوں سے جوڑا لے لیا جاتا۔ میں وہ جوڑا اسے لے کر دکان والے کو واپس کرنا چاہتا تھا۔ میری بیوی نے چلانا شروع کر دیا جیسے میں اس سے وہ جوڑا نہیں، اس کی اولاد لے کر جا رہا ہوں، لیکن میں بھی لے گیا۔ دکان والے نے کہا کہ یہ واپس نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی، لیکن وہ نہ مانا۔ سامنے والی دکان پر ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے مجھ سے وہ جوڑا خرید لیا، لیکن جو پیسے اس نے واپس کیے وہ بہت ہی زیادہ کم تھے۔ پھر بھی یہ سوچا کہ چلو کچھ پیسے تو واپس آ گئے، اور میں واپس گھر آ گیا۔ بیوی سے کہا کہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوگی، آئندہ اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب میں اس کے ہاتھ میں گھر کا خرچ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، سارا کچھ خود لے کر آتا تھا، اس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے اس کے اپنے استعمال کے لیے بھی ایک روپیہ نہیں دیتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن میں نے اسے آزما کے دیکھ لیا تھا۔ اللہ نے ہمیں ابھی تک اولاد بھی نہیں دی تھی۔ ہماری شادی کو 7-8 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کے پاس بہت سارے پیسے دیکھے، میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ پیسے کہاں سے لے کر آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے امی نے دیے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی اور بات نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ابھی بھی وقت ہے، مجھے اصل بات بتا دو۔ وہ 2 پل کے لیے خاموش ہوگی، لیکن اس کے بعد اس نے یہی کہا کہ مجھے میری ماں نے پیسے دیے ہیں۔ میری چھوٹی سی دکان بھی بازار میں تھی۔ اگلے دن ہی دکان والے ایک عورت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یار کیا خوبصورت عورت تھی، اتنے سارے سوٹ نکلوا کر کھڑی تھی، لیکن اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں تو اس انسان کے نصیب پر واری جاؤں جس نے اسے سنبھالنے کے لیے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، ساتھ ہی کھڑا تھا وہ،
تھوڑی دیر پہلے ہی بہت سارے کپڑے خریدے تھے اس نے، بڑا امیر آدمی تھا۔ دیکھو تو صحیح، اللہ نے سارے مزے امیروں کے حصے میں رکھ دیے ہیں۔ دولت بھی اس کے پاس حد سے زیادہ تھی، اور اس بے ہوش عورت کو بھی اسی نے سنبھال لیا کیونکہ وہ نزدیک کرا تھا۔ اسی بہانے اسے چھو بھی لیا ہوگا، ہم جیسوں کے پاس بھی نہیں آنے دیا۔ ایک دکان والے نے پوچھا کہ پھر وہ عورت کہاں گئی ہوگی، تو کہنے لگا کہ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہوگا، اس کا رشتہ دار تھوڑی تھا، پھر اسے اس کے گھر چھوڑ دیا ہوگا۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگے کہ ہاں کیا پتہ چھوڑ دیا ہو، کیا پتہ نہ چھوڑا ہو۔ لوگ اس بات پر ہنس رہے تھے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، تو کہنے لگے بس چھوڑو یار، کل ایک بڑا فلمی سین ہوا ہے، ادھر تم تو تھے نہیں، تم دیکھتے تو تم بھی حیران رہ جاتے۔ بات تو میں پہلے ہی سن چکا تھا، اور یہ سوچنے لگا کہ ایسی عورتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، جان بوجھ کر بھی اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ اب جیسے دکان والے کہہ رہے تھے کہ وہ عورت کو اپنے ساتھ لے کر ہی چلا گیا، اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ عورت اس وقت کہاں گئی ہوگی؟ پتہ نہیں کہ اپنے گھر گئی تھی یا نہیں۔ ہم تو بازار میں بیٹھے تھے، ایسی عورتوں کو آتے جاتے دیکھتے رہتے تھے۔ اتنا تجربہ تو ہو ہی گیا تھا کہ کون سی عورت کس طرح کی ہے، اس کی آنکھوں میں حیا کا کتنا پانی ہے، یہ دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا۔ میری بیوی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے دوست مجھے کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو سنبھال کے رکھ، نہیں تو یہ تم جیسے غریب آدمی کو چھوڑ کر چلی جائے۔ وہ مجھے اکثر ٹی وی پر آنے والے ایک ڈرامے کی مثالیں بھی دیتے تھے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، تمہارے جیسے بدصورت انسان کو تو ایک نارمل شکل کی عورت بھی چھوڑ کے جا سکتی ہے، اور پھر تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ تمہارے پاس نہ پیسے ہیں، نہ اپنا گھر ہے، اور اتنی حسین بیوی کو پتہ نہیں کس طرح سنبھالتے ہو۔ مجھے ان کی باتوں پر پہلے تو ہنسی آتی تھی، پھر مجھے تھوڑا غصہ بھی آنے لگا، اور میں نے ان کو کہا کہ میرے معاملے میں نہ بولو، میری زندگی تم لوگوں کے لیے مذاق ہے کیا؟ لیکن وہ سب میرے دوست تھے، میرے بھلے کی بات کرتے تھے۔ ہاں، ان کا بات کرنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ضرور تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم کو یہ سب کچھ برا لگتا ہے تو ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن مجھے تو فی الحال کچھ اور ہی برا لگ رہا تھا۔ میری بیوی اتنی ساری شاپنگ کر کے آئی تھی، میں حیران تھا کہ یہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لا رہی تھی۔ اس نے پھر سے یہ کہا کہ میری ماں نے مجھے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی حرکتیں نہیں بدلنی تو اپنا بہانہ ہی بدل لو، کہ تمہاری ماں کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی تو ہماری طرح غریب ہے، اس کے پاس بھی اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے کہ وہ روز 4 سے 8 ہزار روپے تمہیں دیتی ہیں۔ اگر مجھے سب پتہ چل گیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اس طرح کا انسان تھا کہ اگر میرے سامنے کوئی اپنی غلطی مان لیتا تو میں اسے فوراً معاف کر دیتا تھا، لیکن اگر مجھے پتہ چلتا کہ وہ غلطی پر ہے اور مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے تو پھر مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میری بیوی نے تو تماشا ہی بنا لیا تھا۔ اس کے پاس پیسے ہوتے تو کبھی کہتی مجھے میری ماں نے دیے ہیں، تو کبھی کہتی مجھے میرے باپ نے دیے ہیں۔ ایک دن مجھے میری ساس کا فون آ گیا، اس نے کہا کہ بیٹا گھر میں کھانے کو 1 روپیہ نہیں ہے، تمہیں نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ ایک وقت کا کھانا لا کر دے دو، بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں تو حیران رہ گیا، وہ میری ساس تھی۔ میں نے ان کے لیے بازار سے کھانا لے لیا اور ان کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کے ایسے حالات ہیں تو پھر آپ اپنے پیسے اپنی بیٹی کو کیوں دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کون سے پیسے؟ میں نے تو مارو کو 1 روپیہ نہیں دیا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں اسے کہاں سے دوں گی؟ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ضرور اسے دیتی، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں حیران رہ گیا، اس کا مطلب میری بیوی مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میری بیوی اکثر رات کو اٹھ کے کمرے سے دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ میں کوئی کام کرنے لگی تھی، یا پھر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، یا مجھے پیاس لگ رہی تھی۔ کہیں اس کے پیچھے بھی یہی بات تو نہیں تھی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کا پیچھا کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ رات کو کیا کرتی ہے۔ وہی بات ہوئی کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلی گئی، اور جب میں اس کے پیچھے گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ہاتھوں میں ڈھیر سارے پیسے تھے جن کو وہ گن رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اتنے سارے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ اس سے کہا کہ جب تم میری ضرورت پوری نہیں کرو گے تو میں یہی سب کچھ کروں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پیسے چھین لیے اور میں نے کہا کہ مجھے ابھی بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے۔ میری بیوی اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ڈانٹنے یا اسے جھگڑا کرنے کا دل بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اگر میں اسے جھگڑا کرتا تو وہ مجھ سے دور ہو جاتی تھی اور میں اسے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ ایسی عورت تھی کہ کوئی بے وقوف مرد ہی اسے ناراض کر سکتا تھا، لیکن میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ اتنے پیسے کہاں سے لے کر آ رہی تھی؟ وہ مجھ سے گھر کے کسی معاملے پر جھوٹ بولتی، مجھے برداشت تھا،
لیکن یہاں بات پیسوں کی تھی، اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ کوئی بھی کسی کو اتنے سارے پیسے نہیں دیتا، وہ بھی بنا کسی وجہ کے۔ کہیں میری بیوی کسی سے ادھار تو نہیں لے دے رہی تھی؟ لیکن آج کل تو ایسا زمانہ تھا کہ کوئی آپ کو ادھار بھی نہیں دیتا، تو پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ میرے دماغ میں الٹے سیدھے خیال آ رہے تھے، اسی لیے میں نے اپنی بیوی سے پوچھ لیا۔ ہمارا جھگڑا ہو گیا، اور میں نے بہت غصہ کیا اور اس سے پوچھا کہ مجھے سب بتا دو، کیا بات ہے؟ وہ تھوڑا سا ڈر گئی اور اس نے مجھے حقیقت بتا دی۔ اس نے مجھے ایک بات بتائی تو میں حیران رہ گیا، میرے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ یہ پیسے چوری کے ہیں اور میں چوری کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیسے چوری کرتی ہو تم، کہاں چوری کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب آپ دکان پر چلے جاتے ہیں تو میں بازار میں نکل جاتی ہوں، اور جس سے بھی میں چوری کر سکتی ہوں میں چوری کر لیتی ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے، کیا ہے تمہارا، کیسے چوری کر لیتی ہو تم؟ کیسے کسی انسان کی جیب سے پیسے نکال سکتی ہو کہ اس کو پتہ نہیں چلتا؟ میری بیوی مجھے پوری بات نہیں بتا رہی تھی۔ میں نے غصے سے کہا کہ مجھے سیدھی طرح ساری بات بتا دو، نہیں تو میں تمہارا گھر سے نکلنا بند کر دوں گا۔ مجھے تمہاری ماں نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں دکان میں جاتی ہوں اور وہاں پر یہ ظاہر کرتی ہوں کہ میں بہت امیر خاتون ہوں، اسی لیے سب میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں، لیکن اچانک سے ہی بے ہوش ہونے کا ناٹک کرتی ہوں اور موقع دیکھ کر کسی امیر آدمی کے اوپر گر جاتی ہوں۔ وہ مجھے سنبھالنے میں لگ جاتا ہے اور میں اس کی جیب سے پیسے نکال دیتی ہوں۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا کہ میری بیوی کسی اور دنیا کی باتیں کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ تم بے ہوش ہو کر کسی کے اوپر جاتی ہو اور اس کی جیب سے پیسے نکال لیتی ہو، یہ کس قسم کی فضول باتیں کر رہی ہو؟ کہو کہ یہ مذاق ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مذاق نہیں ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ مجبور تھی۔ اس گھر میں تو صرف 2 وقت کی روٹی ملتی تھی، وہ بھی اپنی پسند کی نہیں، تو پھر میں کیا کرتی؟ اس لیے میں نے یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ اب مجھے یاد آیا کہ اس دن دکان والے جو بات کر رہے تھے وہ بھی شاید میری بیوی کی بات کر رہے تھے، کہ اس نے بھی وہی بات بتائی تھی۔ میں نے کہا کہ کسی امیر آدمی کی گاڑی میں بیٹھ کر گئی تھی؟ کہاں گئی تھی، ذرا مجھے بتاؤ۔ میں تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ میں چوری کرتی ہوں، لیکن میں اس کی گاڑی میں بیٹھ کر صرف اسپتال گئی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے وہیں پر چھوڑ کر چلا گیا، اور اس نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے۔ میں نے غلط کام کیا، مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سارے غلط کام کرتی ہوں۔ مجھے میری ماں اور تمہاری قسم ہے کہ میں نے ابھی تک کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی تک سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم نے آگے کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے؟ اگر مجھے پتہ چلا کہ دوبارہ تم نے کوئی اس طرح کی حرکت کی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب تم اس گھر سے کبھی باہر نہیں جاؤ گی۔ میری بیوی نے کہا کہ ایسا نہیں کرو، مجھ پر پابندی نہیں لگاؤ۔ میں نے کہا کہ تمہارا یہی علاج ہے، اور اس کو کمرے میں بند کر کے خود باہر چلا گیا۔ مجھے پتا تھا کہ میں یہ سب کب تک کر سکتا تھا، کب تک اسے گھر میں بند کر کے رکھتا۔ کہتے ہیں کہ اگر چور کو چوری کی عادت پڑ جائے تو وہ ساری زندگی یہی کرتا رہتا ہے۔ اس دن دکان والے جس عورت کی بات کر رہے تھے وہ میری بیوی تھی، اور میں نے جس کے بارے میں سن کر یہ کہا تھا کہ ایسی عورتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، وہ بھی میری بیوی تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میری بیوی نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا، کیونکہ میں ایک مرد تھا، اس کی نظر پہچانتا تھا، لیکن جو وہ کر رہی تھی وہ بھی تو صحیح نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں زیادہ محنت کروں گا اور ڈھیر سارے پیسے کماؤں گا تاکہ اسے یہ سب کچھ نہ کرنا پڑے۔ یہ 1 مہینہ میں زندگی کا سب سے مشکل تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی، میں اس کو آنے جانے دوں۔ 1 مہینے کے بعد میں نے اس کو کافی سارے پیسے دیے، اور اس نے کہا کہ یہ پیسے گھر خرچ کے لیے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے پیسے ہیں، خرچے کے پیسے میں تمہیں کل دے دوں گا، تم ان پیسوں سے جو مرضی خریدنا، جو بھی تمہارا دل کرے، مجھے بس تمہاری خوشی عزیز ہے۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ جتنے پیسے دے دیے ہیں نا، اس میں تو ایک اچھا سا سوٹ بھی نہیں آئے گا، اور جتنے پیسے تم مجھے دکھا کر بڑے عظیم بن رہے ہو کہ میں بیوی کو زندگی میں پہلی دفعہ خرچہ دے رہا ہوں، اس سے زیادہ پیسے ہیں میرے پاس، اور میں ان پیسوں کا صحیح استعمال کروں گی۔ میں نے کہا کہ یہ پیسے تم نے چوری کر کے کمائے ہیں اور میں محنت کر کے لے کر آیا ہوں، تمہارے اور میرے پیسے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم ان پیسوں سے جو بھی کرو گی وہ حرام ہی ہوگا، حرام ہی کہلائے گا۔ اگر تم ان پیسوں سے کپڑے بھی خرید کر پہن لو گی تو وہ بھی تم پر حرام ہو جائیں گے۔ تم مر کر بھی اپنے پیسوں کو حلال نہیں کر سکتی ہو، یہ ساری زندگی حرام کے پیسے ہی کہلائیں گے، کیونکہ کسی کی چوری کرنا بہت ہی غلط بات ہے۔ کیا پتا اس انسان کو ان پیسوں کی تم سے زیادہ ضرورت ہو اور تم نے اس کی جیب سے پیسے نکال لیے، اور پھر تم غیر مردوں کے اوپر گرتی پھرتی ہو۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو
تو تمہیں اپنی زندگی سے نکال دیتا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، اس لیے جو میں نے سوچا وہی کہہ دیا۔ اس نے کہا لیکن تم مجھے اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم اگر 7 دفعہ مر کے دوبارہ 7 دفعہ بھی پیدا ہو جاؤ گے تب بھی تمہیں میری جیسی عورت نہیں ملے گی۔ اپنی شکل دیکھی ہے، اپنا وجود دیکھا ہے، پاس بیٹھ جاتے ہو تو بو آتی ہے تم سے۔ پتہ نہیں کیسے میں نے یہ 1.5 سال نکالا ہے تمہارے ساتھ، کہاں سے میری ماں کو میرے لیے مل گئے، کسی اور کے نصیب پھوڑ دیتے، میری زندگی کو برباد کیوں کیا۔ میری بیوی تو آج ایسے بولی کہ میں حیران رہ گیا، کتنی نفرت تھی اس کی آنکھوں میں، کتنا زہر بڑا تھا میرے لیے۔ وہ تو ایسی کبھی نہیں تھی، مجھے اتنی کڑوی باتیں اس نے آج تک نہیں سنائی تھی۔ میں تو اس کی شکل ہی دیکھتا رہ گیا اور وہ بولتی جا رہی تھی۔ بو آتی ہے مجھے تمہارے وجود سے، نفرت ہے ان لمحوں سے جن میں تم میرے قریب آئے، لیکن پھر بھی میں نے سب کچھ برداشت کیا۔ سوچا کہ دیکھنے میں جیسا بھی ہے کم سے کم اس کو میرا احساس تو ہے، لیکن تمہیں میرا کوئی احساس نہیں ہے۔ میں اس گندے سے گھر میں رہوں، دال سبزی کھاتی رہوں، تم اپنے حالات بدلنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہو۔ تمہارے ساتھ رہ کر تو یہ امید بھی نہیں ہے کہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ سب کچھ نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ اور اب تم میرے پیسوں کو حرام کے پیسے کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارے پیسے حلال کے ہیں؟ ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں اگر نفرت کو شکل مل جائے تو وہ بالکل میری بیوی کی طرح دکھائی دے، کیونکہ اس کے لہجے، اس کے الفاظ، اس کی آنکھوں میں صرف میرے لیے نفرت تھی۔ میں اس قدر دل برداشتہ ہو گیا کہ اس کے پیسے اس کے ہاتھوں میں واپس رکھ دیے اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے منانے کے لیے آئیں گے۔ شروع میں ہم لوگوں میں جب جھگڑا ہوتا تھا تو وہ مجھے منانے کے لیے ضرور آتی تھی اور میں اس کی ایک مسکراہٹ پر ہی مان جایا کرتا تھا، لیکن وہ نہ آئی۔ ساری رات گزر گئی، صبح آنکھ کھلی تو بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ سوچا کہ باتھ روم میں ہوگی، اس کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہ پورے گھر میں کہیں بھی نہیں تھی۔ گھر کے سامنے ایک کرانے کی دکان والا بیٹھا تھا، مجبور ہو کر اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کی بیوی تو صبح بیگ اٹھا کر کہیں جا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ میں نے اس کے لیے کچھ پھول خریدے اور اس کی ماں کے گھر چلا گیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ ناراض ہو کر وہیں گئی ہوگی، لیکن قدموں تلے سے زمین تب نکلی جب دیکھا کہ وہ اپنی ماں کے گھر بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو میرے گھر نہیں آئی، اس کا موبائل بھی بند تھا، لیکن صرف بند نہیں بلکہ آؤٹ آف رینج تھا۔ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر چلی تو نہیں گئی تھی؟ کہیں وہ گھر سے بھاگ تو نہیں گئی تھی؟ یا اس کی زندگی میں کوئی مرد تھا جس کے ساتھ وہ چلی گئی تھی؟ میں بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن پھر اس الماری میں سے مجھے ایک خط ملا، جس الماری میں وہ اپنے پیسے رکھا کرتی تھی۔ لکھا تھا کہ تم نے کہا تھا نا کہ میرے پیسے حرام کے ہیں، ان حرام کے پیسوں سے اللہ کا گھر دیکھنے جا رہی ہوں تاکہ یہ پیسے حلال ہو جائیں۔ تم خود ہی کہتے تھے نا کہ اللہ ان لوگوں کو بلاتا ہے جن کو توفیق ہوتی ہے، ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کروڑ پتی ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے گھر نہیں جا سکتے۔ دیکھو اللہ نے مجھے توفیق دے دی، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میری بیوی حج کرنے جا چکی تھی، اس نے شاید بہت پہلے اپنا پاسپورٹ بھی بنوا لیا تھا اور تبھی تو وہ گئی تھی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ اس خط میں جھوٹ لکھ کر گئی ہے اور ایسا کچھ نہ ہو، وہ کبھی واپس نہ آنے والی ہو۔ یہ سب اس لیے لکھ کر گئی ہو تاکہ میں یہ سوچتا رہوں کہ وہ اللہ کے گھر گئی ہے، لیکن اصل میں وہ اس گھر سے بھاگ چکی تھی۔ جو بھی ہوا بہت برا ہوا تھا، میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھا، اذیت میں تھا، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، بہت برا لگ رہا تھا۔ دن رات اس کو کوستا رہتا تھا، کبھی اپنی بیوی سے نفرت ہونے لگی تھی کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، اور کبھی خود سے کہ شاید میں نے ہی اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا۔ اگر میں اچھے پیسے کماتا، اس کا خیال رکھتا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں مرد ہوں، پیسے کمانا تو میرا ہی کام تھا، میری وجہ سے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ ٹھیک تو کہتی ہے کہ اللہ نے اسے اپنے گھر بلا لیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اسے ناراض نہیں ہے، لیکن اللہ مجھ سے ضرور سوال کرے گا کہ میں ایک عورت کا خیال کیوں نہ رکھ سکا۔ اسی لیے اللہ نے ابھی تک ہمیں اولاد بھی نہیں دی تھی۔ میری بیوی واپس آنے والی تھی یا نہیں، ہو سکتا تھا کہ اسے وہیں پر کوئی ایسا شخص مل جاتا جو اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو جاتا اور وہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہ جاتی۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میری بیوی واپس آ گئی تو میں اس کو معاف کر دوں گا اور ایسی بات کا دوبارہ نام تک نہیں لوں گا، اشارہ بھی نہیں کروں گا کہ تم نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں اسے اپنی باہوں میں بڑھ لوں گا، ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا، اب تو ہر دن کے ساتھ میرا دل بری طرح سے پریشان رہنے لگا تھا۔ اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ جب ایک دن مجھے اس کی کال آئی تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میں ایئرپورٹ سے واپس گھر آ رہی ہوں۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔
میں نے اس کے استقبال کے لیے کچھ پھول وغیرہ بھی خریدے اور دل سے سارے ملال مٹا دیے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بیوی کو میرے پاس واپس بھیج رہا ہے۔ میری بیوی کو وہاں کوئی بھی مل سکتا تھا جو اس کے ناز نخرے بھی اٹھاتا، وہ میرے پاس واپس آ رہی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر کے بعد گاڑی کی آواز آئی، مجھے پتا تھا کہ شاید وہ آ گئی ہے، لیکن میں باہر نہیں گیا کیونکہ میں اسے دیکھتے ہی اپنی باہوں میں بڑھ لینا چاہتا تھا، اور اگر باہر جاتا تو ایسا نہیں کر پاتا کیونکہ محلے میں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا جو ہمیں دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا بات کرتا، اس لیے بس میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے کسی ہلچل کی آواز آئی، پھر کچھ آدمیوں کی بھی آواز آئی۔ جب دروازہ کھولا تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی میرے سامنے موجود تھی، لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اپنے دونوں گھٹنوں پر سجدے میں گر گیا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھا، میری بیوی بھی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبہ نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں ندامت تھی، لگتا تھا کہ اس کا سارا غرور مٹی میں مل گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا کیونکہ میں حرام کے پیسے کما کر ان کو حلال کر رہی تھی۔ اللہ کا گھر دیکھنے گئی تھی، میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا اور میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ میں زندگی بھر کبھی نہیں چل سکتی، اس لیے میں اس ویل چیئر کی محتاج بن گئی ہوں۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں گھر سے نکلی تھی کہ کبھی واپس نہیں آؤں گی، وہیں پر کسی کے ساتھ اپنی زندگی گزار دوں گی، لیکن دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس لیے میں تمہارے پاس واپس آ گئی ہوں کیونکہ تم میرے شوہر ہو۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہو تو بے شک مجھے طلاق دے دو، میں نے بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دو۔ میری بیوی نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے منہ اس کی طرف سے موڑ دیا اور میں بھی رونے لگا۔ کس بات کے لیے کس کو ذمہ دار ٹھہراتا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا کہتا؟ کیا یہ سب کچھ میری بیوی کی وجہ سے ہوا تھا؟ یہ میری وجہ سے یا پھر قسمت تھی جس نے سب کچھ کر دیا تھا؟ کیا میں اس کو چھوڑ دیتا کیونکہ وہ گھر سے میرے ساتھ بے وفائی کرنے کا عزم لے کر نکلی تھی، یا میں اس کو اس لیے قبول کر لیتا کیونکہ اب اس کے پاس اور کہیں جانے کے لیے جگہ نہیں تھی؟ میں نے اپنی بیوی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اسے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، رو نہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ جو کچھ بھی ہوا اس کا کوئی ذکر نہیں کریں گے۔ آج وہ میری بیوی ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ کہتی ہے اللہ نے مجھے سزا دی ہے، دن رات روتی رہتی ہے اور اللہ کے آگے سر جھکا کر معافی مانگتی ہے۔ پتہ نہیں اسے اللہ نے معاف کر دیا ہے یا نہیں، اور میرا کام بہت اچھا چلتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ علاج تو نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر بیساکھی کی مدد سے چل پائے گی۔ اگر اتنا بھی ہو جائے تو آپ کو بہت خوش ہونا چاہیے۔ میں اپنی بیوی کا علاج کروا رہا ہوں، اس کی طرف سے میں بھی معافی مانگتا ہوں کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ بس میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت خوش ہوں، ہمارے ساتھ جو ہوا بالکل اچھا نہیں ہوا، لیکن زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ یہ کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کا اینڈ کر دیا جائے، ساری چیزوں کو ختم کر دیا جائے۔ کبھی کبھی نارمل اور بے بس انسان کو حقیقت کی دنیا میں سب کچھ برداشت کر کے بھی زندہ رہنا پڑتا ہے، اور میں بھی یہی کر رہا تھا۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانی اور سبق آموز واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔